نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کے اندر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کون کہ جو سب سے پہلے جن کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور ساتھ ساتھ کہ وہ آدم کے فرشتے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے، مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی ہو گئی ہے۔ تو خطاب حضرت آدم علیہ السلام کو اور عتاب سزا کن کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو آدم علیہ السلام خوف کے مارے، ڈر کے مارے، شرمندگی کے مارے آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آپ کو یہ خوف تھا، یہ اندیشہ تھا کہیں میں اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال دوں کہ پھر کہیں میرا عتاب نہ ہو جائے، پھر کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو کئی سالوں تک اسی طریقے سے زمین کے اندر پھرتے رہے، شرمندگی کی حالت میں، نادم تھے، شرمندہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ترس آیا۔ ترس آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، کہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم نے اوپر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم والا معاملہ نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارے لیے تو نقصان کا باعث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے، وہ کلمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود ہی سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ والے کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی حالت کے اوپر ترس آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ معاف فرمانے کے بعد فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہ هو التواب الرحیم، کہ وہی ذات ہے کہ جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے۔ اگر کسی آدمی سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی ہو جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو توبہ کرنے کی بھی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نادم اور شرمندہ ہو، وہ نادم اور شرمندہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سے پکا نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے کہ آئندہ سے میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تو جو بندہ ان 3 شرائط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معاف کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہود و نصارہ کے جو پادری تھے، جو پوپ تھے، انہوں نے اپنی عوام الناس کے اندر یہ خیال دے دیا تھا عوام الناس کو، کہ وہ عوام الناس ان کو روپیہ پیسہ دیتے تھے کہ ہمارے گناہ یہ معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ان کا یہ مذہب تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں،
اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ خوش ہو گئے تو اللہ کی ذات بھی خوش ہو جائے گی، انہوں نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ سراسر غلط ہے، ایسا یہ عقیدہ بنانا بالکل غلط ہے کہ معاف کرنا صرف اور صرف یہ اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ، کہ پہلے جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ سزا کے طور پر تھا، اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دے رہی ہیں کہ تم زمین کے اندر سارے کے سارے اتر جاؤ، یہ ایک مصلحت کے بنا کے اوپر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو دنیا کے اندر نافذ کرنا تھا، ایک اولاد کا، ایک انسانوں کا سلسلہ جاری ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے سے اپنا تعارف اور اپنی پہچان کروانی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ کہ اگر تمہارے پاس میری ہدایت کو لے کر آتا ہے کوئی رسول، ہدایت سے مطلب یہ ہے کوئی رسول آتا ہے، میری شریعت میری احکام لے کر آتا ہے، تو فمن تبع ہدایا تو جو آدمی میرے رسولوں کی، میری شریعت کی، میرے احکامات کی تابع داری کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، تو اللہ نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کل قیامت کے دن ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کے اوپر کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک خوف کا اور دوسرا حزن کا، کہ کل قیامت کے دن ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، ان کو حزن والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ خوف کسے کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ حزن کسے کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت، کسی تکلیف کے آنے سے پہلے جو دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا نام خوف ہے، اور حزن کہتے ہیں کہ تکلیف اور مصیبت آنے کے بعد جب بندے کے اوپر دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو حزن کہتے ہیں، اس کو غم ہونا کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جنت کے اندر نہ ہی ایسا کوئی خوف ہوگا کہ ابھی مصیبت آئی نہیں ہے، آپ کو پہلے ہی ڈر ہے، آپ کو پہلے ہی اندیشہ ہے، اور مصیبت آنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت بھی جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہاں پر وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون جو لوگ میرے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلائیں گے اور میری شریعت کو جھٹلائیں گے، میری آیات کا انکار کریں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ان کے لیے جہنم ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔